بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے علامہ شامی نے، خلیفہ کا سچا واقعہ، کہ انہوں نے ایک مفتی صاحب کو بلایا سرکاری دربار میں، کچھ مسائل پوچھے بادشاہ نے کہ میری یہ وراثت ہے، میں مر جاؤں گا تو کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں کو اتنا حصہ ملے گا بشرطے کہ یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا بشرطے کہ اتنا لگا دیا نا۔ اس نے کہا بھائی یا تو وہ شرطیں مجھے بتا دے ٹھیک ہے نا، یا یہ شرطیں ہٹا دو یہاں سے۔ تو وراثت کے مسائل میں بھی بعض دفعہ بڑی پیچیدگی ہو جاتی ہے۔ تو ٹیچنگ جو ہے نا، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تعلیم تھا، عرب کے بدوؤں کو اتنا اٹریکٹ کیا وہ کہ آپ نے ان کو نہ صرف یہ کہ ایجوکیشن دی بلکہ معلم بنا دیا صحابہ کرام کو، ایسے طریقے سے سکھایا۔ وہ کوئی فارمولے نہیں بتائے جیسے ہم کیلکولیشن کر کے ایک ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے۔ بہت مثالیں کتنی سادہ دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی مثالیں دیکھو، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، فرمایا جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اندھیروں میں ہے۔ کیسی پیاری مثال دی۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو سمندر کی تہ میں ہو، جس کے اوپر سمندر کا اندھیرا اور لہروں کا اندھیرا، لہر پہ لہر چڑھی ہوئی ہے، رات کا اندھیرا، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اندھیرا اندھیرے پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی فلسفی آگے بولے اندھیرا تو انرجی بھی نہیں ہے، لائٹ تو پھر بھی انرجی میں آتی ہے نا، اندھیرا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ ایک کے اوپر چڑھے گا کیسے؟ ارے بھائی کوئی چیز ہو نا جو اس کے اوپر، یہ تو مثال ہی غلط ہے، اندھیرے اندھیروں پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن جس کو سمجھانا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ جب کوئی چیز کسی کے اوپر ہوتی ہے پھر اوپر تو وہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ہیں جن کے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تہیں لگی ہوئی اندھیروں کی، اور وہ اندھیروں کی تہوں کا پوٹلا رکھ کے اس کے سر پہ رکھ دیا ہم نے، گھپ اندھیرے میں۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے، لم یکد یراہا، دیکھنا تو دور کی بات، قرآن کے الفاظ ہیں۔ لم یکد کا مطلب ہے کہ امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لے۔ ہم ہوتے تو ہم مثال دیتے کہ جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے تو دیکھ نہیں سکتا۔ نہ قرآن نے کہا یہ سمجھا، اس سے سمجھ میں تھوڑی آئے گی بات۔ لم یکد یراہا، دیکھنا ممکن ہے ہی نہیں۔ ہاتھ کی مثال کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ کو دور اور قریب کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی دور کی نظر کمزور ہے، قریب کر لیں، قریب کی نظر کمزور ہے، دور کر لیں۔ تبھی دیکھو جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، جہاں حرف سمجھ میں آنا شروع وہی روک دو اس کو، ہے نا ایسے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے وہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ یہ غیر مسلم ہے نا، ان بیچاروں کی ساری زندگی صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتی ہے۔ یہی نہیں پتہ چلتا صحیح کیا ہے، اور بھائی غلط سے بچنا ہے، صحیح پہ چلنا ہے، یہی ہے نا سیدھا راستہ۔ تو میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے، کسی بھی ایسے شخص کو لاؤ جو اسلام کو نہیں مانتا، میرے سامنے بٹھاؤ یا مجھے اس کے سامنے بٹھاؤ، میں اس سے بولوں گا تو صحیح کی کو ڈیفائن کر کے بتا دے کہ صحیح کہتے کس کو ہیں۔ میں ایک ایک چیز کا پوچھوں گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ صحیح ہے غلط، قتل کرنا صحیح ہے غلط ہے۔ دیکھو کسی کو پیسوں کے لیے قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے نا، عقل سے نہیں آپ فیصلہ کر سکتے کہ یہ غلط ہے۔ ابھی میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں شہد کے چھتے پہ ایک گورا چڑھا ہوا، وہ پہاڑ کے اوپر نا اتنا بڑا مکھیوں کا چھتا، وہ اس نے کیا کیا ہے، وہ اپنا لباس پہن کے وہ چھرے سے نا ساری مکھیوں کو گرایا، وہ مکھیاں اس پہ چپک رہی ہیں، دھوئیں سے مار رہا ہے کہ مختلف، اور وہ سارا چھتا لے کے پتلی گلی سے نکل لیا۔ اس میں نیچے کمنٹس کہ یہ بہت ظلم ہے مکھیوں کے ساتھ۔ یہ مکھیوں کے ساتھ کیا ہے، کتنی محنت سے پہاڑوں پہ انہوں نے بنایا، اور وہ چھوڑنی نہیں ہے، وہ چھتے سے اتنا عشق ان کو، جیسے مالک مکان پرانے کرایہ دار کو گھر سے نکال دے، بلکہ مکھیوں کا تو یہ جذبہ ہوتا ہے جیسے کرایہ دار مالک مکان کو نکال رہا ہو۔ اصل تو مالک مکان مکھیاں تھی نا، کرایہ دار کی کیا حالت ہوتی ہے اگر مالک مکان ہی کو نکال دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو مالک مکان مکھیاں تھیں یا ہم تھے؟ بولنا پڑے گا بھائی، مالک مکان کون ہے؟ وہ تو مکھیاں ہیں، اور انہوں نے کنسٹرکشن کا کام خود کیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ لوگ فخر کر رہے ہوتے ہیں نا یہ گھر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو مکھیوں نے تو واقعتاً اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے۔ اتنی محنت مکھی نے کی ہے، ہم اور آپ اپنا گھر بنانے میں اتنی محنت نہیں کرتے۔ نہ صرف اس کے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں بلکہ اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیتے ہیں۔
وہ بیچاری بے یار و مددگار پھر رہی ہوتی. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس تھے گوروں کے, رانگ, وہ جو انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں, اور افسوسناک اس طرح کے نا. تو کسی گورے نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ نہیں یہ افسوسناک اس لیے نہیں ہے, ایکچولی ہم بھی تو یہ مچھلیاں بھی تو ہم شکار کرتے ہیں نا کانٹے کے ذریعے, تو وہ بھی تو ہم کھاتے ہیں, تو جب اس پہ ترس نہیں آتا تو اس پہ کیوں آ رہا ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. اس کا یہ جواب اس لیے غلط ہے کہ پھر ان پہ بھی ترس آنا چاہیے. بھائی وہ بھی غلط کر رہے ہو, ان مچھلیوں سے کانٹا لگا کے ان کو گھسیٹ کے جان کیوں لے رہے ہو بھائی ان کی. ویجیٹیرین جو ہے وہ یہی تو کہتا ہے, ارے جو سبزی کھاتے ہیں, یار ایک تو رمضان کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, بہت ہی ڈھیلے لگ رہے ہو. جو سبزی کھاتے ہیں, جو سبزی خور لوگ ہیں, ان کی دلیل یہی ہے نا کہ ان جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ کیسے ان کو کھاتے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کی قسم کوئی دلیل نہیں ہے کہ شہد کی مکھی چھتا بنائے اور آپ اسے دھواں دے کے مار دو اور سارا شہد ہڑپ کر جاؤ, بیچو بھی, وہ بیچاری پھر دوسرا گھر تلاش کر رہی ہے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس عمل کے جائز ہونے کی کہ بھینس سے ساری زندگی دودھ نکالو, جب اس کی ہڈیاں چوس لی آپ نے اور وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی, اب خدمت کے قابل نہیں رہی, تو اس کی سیوا کرنی چاہیے تھی, اس کو دعائیں لینی چاہیے تھی. اس بڑھاپے میں آپ نے فوراً کاٹ کے اس کے چپلی کباب بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دی. ساری زندگی خدمت کا یہ صلہ دیا. ماں اتنا دودھ نہیں پلاتی جتنا آج کل تو مائیں نے ویسے بھی چھوڑ دیا ہے, بھینس ہی کا چل رہا ہے. تو اتنا دودھ, حشر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ نیچے گورے نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے. حقیقت ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اگر مذہب کو نکال دو گے درمیان سے کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر, اور اسی بیس پہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں کا خون بھی اسی بیس پہ چوستے ہیں. وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں کہ یار جنگل میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھاتا ہے, اس کا مطلب نیچر کا سسٹم ہی یہی ہے کہ زندہ رہنے کا حق صرف کس کو ہے؟ طاقتور کو. یہ جو ہٹلر تھا جس نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا, اس کے کیا اصول تھے؟ یہی تو تھے بھائی طاقتور ہے وہ حکومت کرے گا. یہ کسی دوسرے ملک پہ کس بیس پہ قبضہ کر رہا تھا؟ اسی بیس پہ بھائی ہم طاقتور ہیں. اور وہ ڈارون کا نظریے سے بھی اس نے وہ لیا تھا کہ ہماری جو نسل ہے نا وہ ترقی کرتے کرتے ہم بہت آگے تک نکل گئے ہیں, باقی یہ سارے کیا ہیں بندر سے ان کا رشتہ قریبی, ہمارا رشتہ تھوڑا دور ہو گیا ہے. یعنی بندر جو کنورٹ ہوا ہے نا انسان میں, تو ہم لوگ کنورٹ ہو کے بہت آگے جا چکے ہیں. یہ ابھی پیچھے دوسری قومیں ابھی پیچھے آ رہی ہیں ہمارے, تو ہم زیادہ اشرف المخلوقات ہیں. تو ہر ایک کے پاس دلائل ہیں, اور ہومو سیکس کے دلائل بھی ہیں ان کے پاس, اس کو بھی حلال کر دیا ان لوگوں نے, زنا کو بھی حلال کر دیا ان لوگوں نے. یہی چرس جو ہے اینٹی ڈپریشن کا نام دے دو اس کو اور ٹیبلٹ بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دو, یہ نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا, خودکشی ثواب کا چیز باعث ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری قوموں میں خودکشی کرنا ثواب ہے. اس کو بہادر, یہ جو خودکشی اتنی ان قوموں میں آئی ہے ان کے مذہب سے آئی ہے کہ یار بہادر آدمی ہے خود مر گیا. اور یہ تو وہ خودکشی ہے جس کو دنیا غلط کہتی ہے, اس لیے ہم بھی غلط کہہ رہے ہیں اس کو. لیکن ایک قتل وہ ہے جس کو صرف اسلام حرام کہتا ہے, دنیا حرام نہیں کہتی. آپ کو پتا ہے یورپ میں, امریکہ میں جو پیشنٹ زندگی سے مایوس ہو جائیں ان کو یہ الاؤ ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کے اپنے آپ کو مروا سکتے ہیں, اور ڈاکٹر کے لیے ان کا قتل کیا ہو جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, اجازت ہے. وہ پیپر لکھ, ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اس کے بچنے کی امید نہیں ہے, تو وہ ڈاکٹر کو یہ لیٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ مجھے مار دیں. ڈاکٹر مار دیتا ہے. ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے ان کے لقب ہوتے ہیں ڈاکٹر. آپ لکھیں یوٹیوب پہ ڈاکٹر ڈیتھ, ایسے ڈاکٹر آ جائیں گے. اور حقیقت ہے یہ. وجہ کیا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یار جب ایک آدمی کو زندہ رہنے میں تکلیف کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو وہ مر گیا تو سکون مل گیا نا, تو عقل کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے. تو واہ, عقل کے لحاظ سے اگر یہ ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو آدمی فزیکلی بالکل فٹ ہے لیکن غموں کا مارا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی بیس پہ مار لے تو کیا جرم ہے پھر یہ؟ ارے مسئلہ تو غم کا ہے نا, تکلیف کا ہے. تکلیف صرف جسمانی تھوڑی ہوتی ہے, مینٹلی بھی تو بہت سے لوگ اپسیٹ ہوتے ہیں نا, بلکہ بہت سے لنگڑے لولے سروائیو کر جاتے ہیں, ناکام عشق والے سروائیو نہیں کر پاتے, وہ زیادہ بڑے پاگل ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی کا عشق ناکام ہو گیا اور اس نے ڈاکٹر کو کہا مجھے گولی مار دے, ڈاکٹر نہیں مار رہا تو اس نے خود ہی اٹھ کے چھلانگ لگا لی, تو کیا ہے اس میں؟ عقل سے فیصلہ کرو. کوئی عقل کہہ سکتی ہے کہ غلط صحیح کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو اس لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں جو آپ کو یہ بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اسلام نے کہا جتنی بھی تکلیفیں ہوں, چاہے وہ فزیکلی ہوں یا مینٹلی ہوں, آپ نہ خود مر سکتے ہیں نہ ڈاکٹر کو ٹیکا لگانے کی اجازت دے سکتے ہیں. صبر. وجہ کیا ہے؟ یہ زندگی مسافر خانہ ہے.
یہ بیکار نہیں ہے کہ اب آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے تو آپ مار دیں اپنے آپ کو. نہ, آپ صبر کرنے کے قابل ہیں. یہ عبادت ابھی ہوگی, اب آپ صبر کا ثواب حاصل کریں. حتیٰ کہ آپ نماز روزے کے قابل بھی نہیں رہے نا, کچھ بھی نہیں, صبر کے قابل ہیں, بس آپ پڑھے رہیں اور آپ بولیں میرے مقدر میں یہی ہے. یہ صبر, یہ بھی ایک آزمائش ہے, اور اللہ نے ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا.